اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس 3 سبجیکٹ اردو، ٹاپک حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ ہم نے پچھلی بار عید الفطر سبق پڑھا، مکمل کیا، اس کے سوالات بھی ہم نے پڑھے۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں سبق۔ اس سبق کا عنوان، اس کا جو اوپر جو سبق ہے، سبق کا نام ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ خلیفہ چارم تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 خلیفہ تھے، ان میں سے چوتھے نمبر پہ حضرت علی آتے ہیں۔ آج ہم اس سبق کو پڑھنے سے پہلے یہ پڑھیں گے، پہلے اوپر یہ مشکل الفاظ ہیں: خلیفہ، نبوت، رسول، مقتی، شجاع۔ خلیفہ بولتے جو نبی کا جانشین ہو اس کو خلیفہ بولتے ہیں۔ نبوت، جس کو نبوت ملے، جو نبی ہو۔ رسول، جس پہ آسمانی کتاب اترتی ہے، رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے۔ مقتی، پرہیزگار، شجاع، بہادر کو بولتے ہیں۔ اب ہم اس سبق کو پڑھیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام علی اور لقب حیدر تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کا نام تھا، علی ان کا نام تھا، اور لقب جو ان کا تھا یہ حیدر تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محترم چچا ابو طالب کے فرزند تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ ہمارے پیارے نبی، جو پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان کے محترم چچا، ان کے جو چاچا تھے ابو طالب، ان کے فرزند تھے۔ گویا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی بھی تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کا نام فاطمہ رضی اللہ عنہا بنت اسد تھا۔ اس طرح آپ رضی اللہ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی تھے، کیونکہ یہ ان کے چچا کے بیٹے تھے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی تھے۔ آپ کی عمر اس وقت 8-10 سال کی تھی جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عمر 8-10 سال کی تھی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کے بعد مومنین اور مسلمین میں آپ رضی اللہ عنہ کا ہی نام آتا ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، ان کے بعد مومنین اور جو مومنین ہیں یا مسلمین ہیں، ان میں جو نام آتا ہے وہ آپ رضی اللہ عنہ کا ہی نام آتا ہے، یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے۔ سب سے پہلے مومنین یا مسلمین کون ہوئے؟ الکبریٰ، خدیجہ الکبریٰ، اس کے بعد میں حضرت علی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ عنہ کو بے حد پیار کرتے تھے۔ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بے حد پیار کرتے تھے، ان سے محبت کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تربیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی ہاتھوں ہوئی۔ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کی تربیت ہوئی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ہوئی۔
آپ ہر وقت دین اسلام کی خاطر قربانی دینے میں پیش رہتے تھے۔ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے، یہ ہر وقت دین اسلام، جو اسلام ہے، جو دین ہے، اس کی خاطر قربانی دینے میں پیش رہے، ہر وقت حاضر رہے۔ پیش رہنا ہو گیا حاضر رہے، ہر وقت میں انہوں نے کوئی کوتاہی نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رضی اللہ عنہ کی بہادری اور طاقت کی شہرت چاروں طرف تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ کی بہادری، کیونکہ یہ بہادر تھے اور طاقتور تھے، ان کی اس بہادری اور طاقت کی شہرت جو ہے یہ چاروں طرف تھی، ہر طرف تھی، چاروں طرف یعنی ہر طرف تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ مقرر ہوئے۔ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ، یہ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد، جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، ان کے بعد مسلمانوں کے چوتھے جو خلیفہ ہیں یہ مقرر ہوئے۔ کون؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس کے بعد انشاءاللہ کل ہم ادھر سے آگے پڑھیں گے دوسرا سبق۔